ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو کے پاس بہت کم پیسے تھے لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا چاہے اس کے پاس خود کچھ نہ ہو۔ ببلو کے پاس رہنے کے لیے ایک پکا گھر نہیں تھا بلکہ وہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی ٹرین کے ڈبے میں رہتا تھا جو گاؤں کے باہر کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ یہ ڈبہ بہت پرانا تھا لیکن ببلو نے اسے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس نے ڈبے کو صاف کیا، اس میں پرانے کپڑوں کے پردے لگائے اور اندر اپنے تھوڑے بہت سامان کے ساتھ اسے جتنا ممکن تھا آرام دہ بنا دیا۔ ایک دن موسم بہت خراب ہو گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ببلو کو اندازہ ہو گیا کہ بہت بڑی بارش ہونے والی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے ٹرین گھر کے اندر گیا اور کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ بارش شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زوروں سے برسنے لگی۔ بارش کے ساتھ بجلی بھی چمکنے لگی اور گرجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ببلو کے ٹرین گھر کے اوپر بارش کی بوندیں زور سے گر رہی تھیں اور وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کا پرانا ٹرین گھر اس طوفان کا سامنا کر پائے گا۔ لیکن ببلو نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ٹرین گھر میں ہر چیز کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ کچھ بھی ہل نہ سکے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی لالٹین جلا لی اور بیٹھ کر بارش کی آواز سننے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے اس چھوٹے سے گھر نے اس کی زندگی میں جگہ بنا لی تھی۔ جب بارش بہت زیادہ ہونے لگی تو ببلو نے محسوس کیا کہ باہر کچھ لوگ آوازیں دے رہے ہیں۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو کچھ گاؤں کے لوگ بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ببلو نے سوچا کہ اگرچہ اس کا گھر چھوٹا ہے لیکن وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ببلو نے جلدی سے اپنے ٹرین گھر کا دروازہ کھولا اور گاؤں کے لوگوں کو اندر آنے کے لیے بلایا۔ لوگوں نے پہلے ہچکچایا لیکن پھر جب بارش اور تیز ہو گئی تو وہ سب ببلو کے ٹرین گھر کے اندر آ گئے۔ ببلو نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور سب لوگ اس چھوٹے سے ٹرین گھر میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بارش باہر زور و شور سے ہو رہی تھی لیکن اندر سب لوگ محفوظ اور خوش تھے۔ ببلو کے چھوٹے سے ٹرین گھر نے سب کو بارش سے بچا لیا تھا۔ لوگوں نے ببلو کی تعریف کی اور کہا کہ اس کا دل واقعی بہت بڑا ہے۔ ببلو نے مسکرا کر کہا، یہ گھر چھوٹا ہے لیکن جب دل میں محبت ہو تو کوئی بھی جگہ بڑی ہو جاتی ہے۔ جب بارش ختم ہوئی تو سب لوگ ببلو کا شکریہ ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ ببلو کے ٹرین گھر کو ایک خاص جگہ سمجھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ببلو کا گھر چھوٹا ہے لیکن اس کا دل سب سے بڑا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی دولت دل کی فراخی میں ہے نہ کہ دولت میں۔ محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کو وسیع کر دیتا ہے اور ہمارے گھر کو ایک خوشگوار اور محفوظ جگہ بنا دیتا ہے۔